الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كان ذلك سيئه عند ربك مكروها وقال الله تعالى ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس میں رب ذوالجلال تکبر جیسے بڑے گناہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تکبر جیسے بڑے گناہ سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر مت چلو، زمین میں گھمنڈ کے ساتھ مت چلو، اتراتے ہوئے مت چلو، کیونکہ تم زمین میں چلو گے تو زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو تم پہنچ سکتے ہو۔ یاد رکھیے عموماً آدمی جب چلتا ہے تو بڑائی کی وجہ سے تکبر مارے گھمنڈ کے وہ اپنے پاؤں زمین پہ مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زمین پہ مارتا ہے اور اترائے پھرتا ہے، اترا کر چلتا ہے۔ قرآن اس کو منع کرتا ہے اور اسی طریقے سے سینہ تان کر کے چلتا ہے۔ اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم کتنوں بھی سینہ تان کر چلو لیکن تم پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور کائنات میں سب سے پہلا گناہ تکبر کا ہے۔ کیا ہے؟ تکبر کا ہے، گھمنڈ کا ہے، اترانی کا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالی گفتگو نہیں فرمائیں گے، بات چیت نہیں کریں گے۔ اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن جو تکبر جیسی یہ خطرناک جرم اور اسی طریقے سے اتنا بڑا گناہ، انسان اس سے غافل ہے۔ تکبر کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ چند سبب ہے اس کے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. استکبرت اکفرت، کہتے ہیں کہ یہ جو ابلیس تھا جنہوں نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، گھمنڈی دکھلائی، انہوں نے تکبر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں مٹی کو سجدہ کروں. انہوں نے کہا کہ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين. انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں آگ سے بنایا گیا. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ آگ بلندی چاہتی ہے، آگ رفعت و بلندی چاہتی ہے. مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ پست ہے، وہ نیچی رہتی ہے، اس کو پھینکا جائے تو وہ نیچے کو آتی ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں ایک مٹی کو سجدہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے یہاں سے نکل. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اور راندائے درگاہ کر دیا گیا اور اس کو اتار کر کے اپنے دربار عالی سے نکال دیا. میرے عزیزوں، تکبر، گھمنڈ چند سبب ہے اس کے. آدمی سوچتا ہے صرف مال و دولت کی وجہ سے تکبر آتا ہے، یہ غلط ہے. یہ تیسرے نمبر پہ ہے. سب سے پہلا وجہ سبب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ علم کی وجہ سے. دوسری بات مال و دولت کی وجہ سے. اور تیسری وجہ خاندان اور امت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر میں گرفتار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ علم آ جانے کے بعد بعض لوگ تکبر میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے اندر سب چیز ہے، یہ سب جاہل ہے. یاد رکھیے گا، علم کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے. اس لیے تکبر جیسی یہ جرائم، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. کہتے ہیں کہ چوری ڈکیتی زنا سے خطرناک ہے. کیا؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا دکھلانا، اپنے آپ کو بڑا بن کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اول وقت میں وہ جنت میں نہیں جائے گا. اہل ایمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو اس کو سزا ملنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیرو، مت بھلاؤ، اور زمین پر اترا کر مت چلو، اور اپنے رفتار میں درمیانہ چال اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو احترامنا، گھمنڈ کرنا یہ ناپسند ہے، محبوب عمل نہیں ہے. اور اپنی آواز کو پست کرو، آواز بلند مت کرو. اور آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. گدھوں کی تشبیہ دی گئی ہے. جو تکبر کرنے والا ہے، گھمنڈ کرنے والا ہے، جس کے اندر کبر آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے، تو اس کو وہ اپنی آواز کو بلند کرتا، چیخ پکار کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ تکبر جیسا یہ بڑا گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث اور پڑھی کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے اور اس کے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور ان کو پاک صاف نہیں کریں گے اور ان کو دردناک عذاب اور تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 4 وعیدیں ہیں اور یہ 4 وعیدیں کیا ہے؟ 3 شخص سے جو تذکرہ کیا ہے وہ کون کون لوگ ہیں؟ سنیے، حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا شیخ زانی وملک کذاب وعائل متکبر، 3 لوگوں کا ذکر فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بوڑھا زانی، بوڑھا ہے، زنا کرتا ہے، داڑھی پک گئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور ناپی بوتلا والا ہو چکا ہے، لیکن یہ زنا بدکاری میں مبتلا رہتا ہے، ایسے لوگوں کے جانب اللہ نظر رحمت نہیں کریں گے جو قیامت میں۔ اور جھوٹا بادشاہ، اور کون؟ جھوٹا بادشاہ ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک فقیر محتاج آدمی کا گھمنڈ کرنا، غریب ہے لیکن وہ تکبر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے محتاج ہے، فقیر ہے لیکن وہ اکبر رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لاچار ہے، پریشان ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ تکبر گھمنڈ میں جھوٹ رہ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان کے بارے میں 4 وعیدیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، بات چیت اللہ نہیں کرے گا، اسی طریقے سے اس کے جانب ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور ان کو گناہ سے پاک صاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیزوں، تکبر پہلے کے لوگوں میں آپ واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ فرعون جو سب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى۔ اس نے کہا کہ میں رب ہوں، میں جو چاہوں کروں، میری مرضی اور میرے تابع رہو اور مجھے خدا مانو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر تکبر تھا، گھمنڈ میں چور تھا اور اللہ نے اس کو بڑا سلطنت عنایت کیا تھا، بہت دولت دی تھی اس کو، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو گھمنڈ دکھلایا اور اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پانی میں غرق کر دیا، اس کے گھمنڈ کو اور اسی طریقے سے اس کے کبر کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نمرود جو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم کس خدا کے ماننے والے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو زندہ ہے اس کو مار دیتا ہے، موت اور حیات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو یہ نمرود کم بخت احمد بیوقوف، انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ 2 قیدی تھا جو ظالم تھا، جو گنہگار تھا، اس کو چھوڑ دیتا ہے اور جو بے گناہ ہے بیچارہ اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں یہ بھی کرنے والا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ
کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اسی وقت بھری محفل میں مجمع میں انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو رب ہے نا، تو ایک کام کر، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دیکھا دے۔ تمام کافی لوگ مبہوت ہو کر کے رہ گئے اور اپنا چہرہ نیچے جھکا لیے۔ میرے عزیزوں، کچھ عرصہ کے بعد ہوتا ہے کہ ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے سوراخ سے گھستا ہے اور اس کے دماغ میں جا کر کے کھلبلی مچ جاتا ہے، ادھر سے ادھر گھومتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہے اور درد ہوتا ہے سر میں۔ مارے درد کے وہ سر کو دیوار میں پٹکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے۔ میرے بھائی، یہ سر جب پٹکتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ لمحہ کے لیے ذرا آرام ملتا ہے، پھر ذرا آرام ملنے کے بعد پھر وہ مچھر دماغ میں گھومتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی، جو ان کو سجدہ کرنے والا تھا، جو اس کو بادشاہ اور رب مانا کرتا تھا، یہ لوگ اپنی جوتا سے مار مار کر کے اس کے دماغ کو ٹھنڈا کرتا تھا، اس کے سر درد کو کم کرتا تھا۔ کیا اللہ نے ایسا ذریعہ بنا دیا، جوتا مارتا تھا تو سر درد کم ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غرور کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے، تکبر کو بھی کیا مجمد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، سورہ قصص کی آیت ہے کہ قارون بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، دولت مند۔ یاد رکھیے گا، اس کے پاس اتنی دولت تھی میرے بھائی، ایک مضبوط جماعت، طاقتور جماعت مل کر کے کنڈیاں اٹھایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ بہت حسین و جمیل آدمی تھا، خوبصورت آدمی تھا۔ کون؟ قارون۔ اور مضبوط جماعت ان کی کنجیاں لے کر کے جانور میں لا کر کے لے جایا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہوگی، کتنا روپیہ پیسہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اے قارون، ایک کام کرو، اتنی جو دولت ہے یہ اس کی زکات دو۔ کیا دو؟ زکات دو، اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں زکات دو۔ لیکن انہوں نے ایک دو مرتبہ انکار کیا، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے دوں گا، لیکن میں 1000واں حصہ دوں گا۔ کیا دوں گا؟ 1000واں حصہ دوں گا۔ 40واں حصہ میں، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ زکات کی بنتی ہے۔ تو یاد رکھیے وہ کہا کیا قارون کہ میں 1000 میں سے 1 دوں گا، یعنی 1000 روپیہ میں سے 1 روپیہ میں زکات میں اللہ کے راہ میں نکالوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب قارون جاتا ہے، جب حساب لگاتا ہے دولت کا، تو بے شمار دولت ہے اور زکات میں روپیہ بہت نکلتا ہے اور دولت بہت نکلتی ہے، جس کی وجہ سے کیا کہتا ہے یہ قارون کہ نہیں، میں اب نہیں دوں گا۔ کیا کروں؟ میں اب نہیں دوں گا۔ تو کہا کیوں؟ کہ نہیں زکات کوئی ضروری، یہ جو کمایا ہے نا میں اپنے بلبوتے پہ کمایا ہوں، یہ دولت جو حاصل کیا میں اپنے بلبوتے پہ کیا ہوں، میں کیوں دوں؟ میں نہیں دیتا۔ تو یہ قارون چاہا کہ کسی طریقے سے موسیٰ کو بدنام کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ بدنام کیا جائے۔ جو شہر کی فاحشہ بے حیا عورت تھی اس کو تیار کیا، اس کو 1000 دینار دیتے ہیں اور کپڑے دیتے ہیں اور ساز و سامان دیتے ہیں، اور دے کر کے کہتا ہے قارون ایک کام کرنا، اس کو جو
موسیٰ بیان کرنے کے لیے آئے گا مجلس میں، تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے، صرف اتنا کہہ دینا تم کہ کیا تم میرے ساتھ غلط کیا تھا، زنا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے سے پہلے قارون اپنی چاہنے والوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے وہ کہ دیکھو موسیٰ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے مال لے کر اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، ایسا ہے ہم ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، بدنام کر دیں گے، ان کی عزت حد میں مل جائے گی، اور ہم نے یہ تدبیر کیا ہے۔ ان کے رہنماؤں نے، ان کے ماننے والوں نے کہا ٹھیک ہے، اس پر آمادہ ہو گئے۔ مجلس لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور انہوں نے شریعت کے قانون بتلایا کہ چوری کرنے والا کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طریقے سے زنا کرنے والوں پر سیکوڑے لگائے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہے اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ اسی مجلس سے یہ قانون اٹھتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ جو تم کہہ رہے ہو، اگر تم نے یہ کام انجام دیا ہے، اگر تم کرو گے تو کیا تمہارے بارے میں بھی یہی سزا ہوگی کیا؟ تو کہتا ہے ہاں، سزا تو سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے سزا کیا ہے؟ برابر ہے۔ میں کروں گا تو حقیقت میں کیا کہتے ہیں؟ میں سزا کے مستحق ہوں۔ تو قارون کہتا ہے پھر تم نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی انسان ہے، کہتے ہیں کہ اچھا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو اسی مجلس میں ایک عورت ہے، وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ تم نے میرے ساتھ فلاں وقت، فلاں موقع میں، فلاں جگہ میں کیا بدکاری کی، زنا کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آتی ہے وہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، قسم ہے اس رب ذوالجلال تمام جہانوں کے خالق و مالک کا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، قسم ہے اس اللہ کا جس نے ہم سب کو وجود بخشا ہے۔ اے خواتین، اے عورت بتا، میں نے تمہارے ساتھ یہ بدکاری کی، میں نے زنا کیا ہے تمہارے ساتھ، برا حرکت کیا ہے؟ تو یاد رکھنا جواب میں اس نے کہا وہ کانپنے لگ جاتی ہے، کیا کانپنے لگ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اتنا زبردست انسان حسن و جمال کے پیکر سچا موسیٰ کے اوپر میں تہمت لگا رہی ہوں۔ انہوں نے احساس کیا اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے قارون نے رویہ دیا تھا، اس کام کے کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جو انسان گناہ سے بچتا ہے، جو جتنا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اس کی بات بہت بھاری ہوتی ہے۔ جو اللہ کا خوف لیے ہوئے دل میں ہے تو وہ باروب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ باروب ہوتا ہے۔ اور جن کی زندگی گناہوں میں کٹتی ہے تو یاد رکھیے گا وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کوئی آواز سنی یا اسی طریقے سے کوئی چیز گرنے کی سنی تو وہ کانپ اٹھتا ہے اور وہ چونک اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اس کا دل کمزور ہو چکا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، نیکی انسان کو بہادر بنا دیتی ہے، گناہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ کمزور اور ناتواں لاغر بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ بات جب کہیں اس عورت نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ میں کہا اے اللہ تیرے پیغمبر کو یہ قارون ذلیل کر رہا ہے، آپ اس سے انتقام لے لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں موسیٰ زمین آپ کی اختیار میں ہے، زمین آپ کے اختیار میں ہے، آپ جس چیز کے بارے میں کہو گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، جس چیز کے مطالبہ کرتے ہیں آپ زمین کو حکم دیجئے۔ سجدہ میں کہتے ہیں کہ اے اللہ
اس قارون کو زمین میں دھسا دے. زمین میں دھستا ہے پاؤں پر. اسی طریقے سے وہ گھٹنوں تک دھسنے لگتا ہے, پھر کمر تک, اور پکارتا ہے اے موسیٰ, اے موسیٰ مجھے بچا دے, چھوڑ دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں, بلکہ اللہ سے اور دعا کی کہ اللہ کو دھسا دیجیے زمین میں. ماں ساز و سامان کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ سلطنت, یہ دولت جو ہے, جائیداد ہے, سونا چاندی ہے, یہ چیز پانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو ساز و سامان پوری دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیجیے, اور یہ عبرت بن کر کے رہ جاتا ہے. میرے بھائی, تمام بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ دیکھو یہ جو ہم لوگ ہیں نا, پہلے کے لوگوں سے لوگ ترقی یافتہ تھے, 10% بھی ہم اس کے مقابلے میں نہیں ہیں. آج روپیہ کاغذ کا ہے, پہلے روپیہ جو دولت ہوا کرتا تھا, سونا چاندی جواہرات, یہ سب چیزیں دولت تھی. میرا عزیزوں, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا ہمیشہ احسان ماننا چاہیے. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے, اور اللہ کے مجھ پر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے انہی کا عطایا ہے. اپنے اوپر نہیں لانا چاہیے اس کو کہ میں نے یہ کیا اور میں اپنی محنت سے یہ کام کیا تو مجھے کامیابی ملی. اسی طریقے سے حضرت روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. ہارون رشید کا زمانہ ہے اور 2 قاری تھے, ایک کا نام حضرت یزیدی رحمت اللہ علیہ اور ایک کا نام کیسائی رحمت اللہ علیہ. سنیے, تو ہارون رشید نے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کہا کہ آگے بڑھو, نماز پڑھو. امام کیسائی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور سورہ کافرون میں بھول جاتے ہیں, سورہ کافرون میں بھول جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے نماز ہو جاتی ہے. ہونے کے بعد امام یزیدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ارے کوفہ کا اتنا بڑا امام, کیا کہتے ہیں, یہ سورہ کافرون میں جو کیا بھول گیا ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے. یعنی امام کیسائی رحمت اللہ علیہ کچھ نہیں بولے, آنکھ سے آنسو گرے اور وہاں سے چل دیتے ہیں. عشاء کا وقت آتا ہے تو ہارون رشید پھر حکم دیتا ہے کہ دیکھو کہ دونوں میں سے کوئی عشاء کی نماز پڑھائے. تو باری آتی ہے امام یزیدی رحمت اللہ علیہ. امام یزیدی رحمت اللہ علیہ کی باری آتی ہے. یاد رکھیے گا, اہل علم کے اندر, قرہ حضرات کے اندر حسد زیادہ ہوتا ہے. اہل علم کے اندر حسد زیادہ ہوتا ہے. امام یزیدی آگے بڑھتے ہیں, نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں, الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ میں ان کو بلا دیا. میرے بھائی رونے لگے, نماز ہو چکی ہے تو کہنے لگے کہ امام کیسائی رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو کبھی بھی تکبر مت کرنا, گھمنڈی مت دکھلانا, اطراء کر کے مت چلنا, اپنے آپ کو بڑا محسوس مت کرنا. اسی طریقے سے ہارون رشید جو کیا کہتے ہیں بڑا بادشاہ ہے, اس کو پیاس لگی, انہوں نے پانی کا پیالہ منگایا اور امام سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ, عرب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ پانی جو ہے اے ہارون رشید رکو مت پیو, ایک بات مجھے بتائیے, ساری دنیا میں کہیں بھی پانی نہ ہو, صرف یہی ایک پیالہ میں پانی ہو, تو بتاؤ اے ہارون رشید اس کی قیمت کیا لگاؤ گے. اس نے کہا کہ دیکھو میں اس کی قیمت یہ لگاؤں گا کہ آدھی سلطنت میں دے دوں گا. پھر کہا اچھا, یہ پانی پی لینے کے بعد اس کو باہر نکالنے کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, بتاؤ کوئی بھی علاج کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے لیے تم کیا کر سکتے ہو. تو اس نے کہا کہ بھائی میں آج سلطنت دے دوں گا. کہا کہ دیکھو ایک پیالہ جو پانی ہے گلاس میں, تم ایک گلاس پانی کی وجہ سے ساری سلطنت دینے کے لیے تیار ہو. یاد رکھنا کبھی بھی گھمنڈ مت کرنا, تکبر نہیں کرنا اور اطراء نہ کبھی نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جمعہ میں مناسب سمجھا کہ تکبر جیسے یہ بڑا جو گناہ ہے
ہر ایک سمجھتا میں انا پرستی، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ مدینہ و دمشق ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک واقعہ، ایک آدمی تھا بہت دولت اور بزنس مین تھا، اللہ نے ان کو بہت دولت دی تھی۔ وہ عورت اپنے شوہر کی حال بیان کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں کسی چیز کے مالک نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو حسن دیا تھا جس کی وجہ سے شادی ہو گئی، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں میاں بیوی۔ اسی کے اسلام میں درمیان میں ایک سائل آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ ہے تم نے جو مجھے بھوک لگی ہے، میں بےتاب ہوں، پریشان ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ کون آ گیا ہے، خواہ اس وقت آ جاتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو کچھ ہے تو دے دیجیے، اگر اجازت ہے تو دے دیتے ہیں۔ تو ایک ٹکڑا کچھ دینے کے لیے جاتی ہے اور دینے کے میں دیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے شوہر کو غصہ آتا ہے، اٹھ کر کے اس کو دھتکار کر کے ڈھکیل دیتا ہے، گلی سے نکال باہر کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ کسی وقت آ جاتے ہو، یعنی آج کی زبان میں جیسے ڈسٹرب کرنا، کیا آ جاتے ہو خواہ تم لوگ دماغ خراب کرنے کے لیے، جاؤ آئندہ آیا تو میں تجھے بہت ماروں گا، سر قلم کر دوں گا۔ میرے بھائی یہ تکبرانہ چال زبان باتیں اللہ کو ناپسند ہے، ناپسند آئی۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ان کی زندگی پلٹ گئی، اب جو عروج تھا بلندی اب کم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد ساری چیزیں کیا ضائع ہو جاتی ہے، نقصان میں ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، کسی ہر چیز میں وہ نقصان میں آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر مکان سب چیز اس کی بک جاتی ہے۔ آنا کیا تھا، الٹا ان کے پاس سے دولت جا رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو اس کی بیوی ان کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے اپنے امی ابا کے پاس۔ کچھ دن کے بعد اللہ نے ان کو حسن و جمال دیا تھا، 3-4 مہینے 5 مہینے سال کے بعد دوسرا نکاح کا پیغام آتا ہے، نکاح کر لیتی ہے وہ۔ اور یہ جو مالدار تھا، بڑی دولت سلطنت کا مالک تھا، اللہ نے بڑے بڑے افلاطون کو مٹا دیا ہے۔ آج کے زمانہ کیا ہے، اس دور میں کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو بڑا انسان تھا وہ بھکاری بن جاتا ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے دوسرے شوہر سے، اور یہ دونوں ایک موقع میں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس عورت نے کہا کہ دیکھو کسی کے باہر سے آواز آ رہی ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہت ساری نعمتیں کھانے پینے ہیں، باہر سے آواز آئی کہ کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا، مجھے دے دو، میں بھوکا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کو دے دوں کچھ۔ تو اس بندہ نے کہا جو کچھ بھی ہے سب دے دو، کیا کر دو، سب دے دو اس کو، اس کا ہی ہے، مخلوق کی خدمت ہی کرنا اصل مقصد ہے، دے دو۔ جب یہ بندی دروازے کے پاس جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ میرا وہی پرانا شوہر ہے، چیختی ہے مارے آنسو کے، اور کیا کہتے ہیں رونے لگتی ہے، بھاگتے ہوئے اندر آتی ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ کیا ہے تم روتی کیوں، مجھے کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھیے ایک زمانہ ایک دور تھا، ایک موقع تھا کہ ایک سائل مانگنے والا آیا تھا، لیکن اس کو میرے شوہر نے دھتکار کر کے بھگا دیا تھا، نکال دیا تھا۔ آج دروازے میں وہی آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں تڑپ رہی ہوں۔ ایسا کیسا دیکھو، شاہی سے کا نیچے گرانے پر اللہ قادر ہے، اسی طریقے سے جو نیچے ہے اس کو بلندی تک پہنچانے والا رب ذوالجلال ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو کہنا تھا تو اس کے شوہر نے کہا کہ دیکھو جو اس سے پہلے تمہارے گھر میں آیا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ کیا تھا؟ وہ میں ہی تھا۔ دیکھیے میرے عزیزوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی کے ضمن میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس 3 آدمی ہیں، ایک آدمی برس کی بیماری میں مبتلا ہے، اور ایک آدمی نابینا ہے، اور ایک آدمی گنجا ہے۔ کیا ہے؟ گنجا ہے۔
اس بات کو مکمل کر کے بات کو ختم کر دیں گے. کہتے ہیں کہ ایک انسان آیا. کس کے پاس آیا؟ بیمار، برس پہ بیماری میں جو مبتلا تھا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھائی کیا حال چال ہے، کیسی زندگی کٹ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤں، میں بیمار ہوں، برس میں مبتلا ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، کھانے پینے کے کچھ بھی نہیں ہے، تنگی میں زندگی گزر رہی ہے. تو اس شخص نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تجھے مرض سے چھٹکارا مل جائے، بیماری سے، اسی طریقے سے تجھے دولت بھی دے دے. وہاں سے چلے جاتا ہے اور ہوتا ہے یہ کہ اللہ ان کو دولت بھی دی اور ان کو برس کی بیماری سے چھٹکارا دے دیتا ہے. پھر یہی انسان آتا ہے کس کے پاس؟ گنجا کے پاس. کہتا ہے کہ کیا حال سماچار، کیا ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ تو اس نے کہا ارے بھائی میرے سر پر بال نہیں ہے، گنجا پن ہے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتا ہے، اور جو بھی کام کاج کرتا ہوں اس میں نیچے ہی جا رہا ہوں، مجھے آگے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، میں پریشان ہوں، تنگی میں مبتلا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو دولت بھی دے دے اور آپ کے سر میں خوبصورت بال بھی آ جائے، خوبصورت بال بھی آ جائے. کچھ لمحہ کے بعد ان کو صحت مل جاتی ہے، گنجا پن ختم ہو جاتا ہے اور ان کو دولت سے بھی نواز دیتے ہیں. پھر یہی شخص اس آدمی کے پاس آتا ہے جو نابینا اندھا ہے اور کہا کیا بھائی کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، نابینا میں اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، لوگوں کے لیے تو رات میں رات آتی ہے اور ہمارے لیے دن میں ہی رات ہے، میں اپنے ماں باپ کو کسی کو نہیں دیکھ سکتا، کیا کیا جائے، میں پریشان ہوں، میں مانگ کر کے زندگی گزارتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، پریشان ہوں، اور اسی طریقے سے دولت بھی نہیں ہے کہ کچھ کھا پی لوں، کچھ کر لوں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں تجھے بینائی مل جائے، اسی طریقے سے تم کو دولت بھی دے دی جائے. اور ہوتا ہے ایسے ہی اللہ ان کو نواز دیتا ہے، ان کو صحت مل جاتی، بینائی مل جاتی ہے. ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹنی دیتے ہیں، ایک اونٹنی کی وجہ سے ہزاروں ہو جاتے ہیں اور ہزاروں کے ریور تیار ہو جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں. ایک کو گائے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑا مالک ہو جاتا ہے، عالیشان محل بناتا ہے اور اس میں رہنے لگتا ہے. یہ نابینا بھی شخص بڑا مالدار ہو جاتا ہے. اس کو بکری دیتے ہیں، بکری چرا چرا کر کے، اس کو پال کر کے ہزاروں کی تعداد میں کر لیتے ہیں. یہ بھی اس وقت کا بنی اسرائیل کے زمانہ کا یہ تینوں جو شخص ہے بڑا سیٹ کہلانے لگے. کیا؟ بڑا سیٹ کہلانے لگے. اور کچھ مہینہ گزرنے کے بعد یہی شخص آتا ہے جس کے پاس برس میں جو مبتلا تھا کہ دیکھو بھائی تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم کیا تھے، تنگی میں مفلسی میں زندگی کٹ رہی تھی تمہاری، تو ایک کام کرو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے میں ان کے نام پر کچھ لینے کے لیے، مانگنے کے لیے آیا ہوں، کچھ دو. اس نے تکبر کیا، کہا ایسا کیسا تم نے بولا، کیا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ ارے میرے آبا و اجداد، ماں باپ سب ہمارے امیر ہیں، دولت مند ہیں، تم کیسے کم وقت ہو ایسے بات کرنے والے، چل نکل جا سے میرے دربار سے بھاگ جا. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی خیر تم ناراض مت ہونا، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جیسے پہلے تم تھے اللہ تم کو ویسا ہی کر دے، ویسا ہی کر دے. کچھ دن کے بعد وہ فقیر بن جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بھکاری، سب چیز ضائع، جانور میں بیماری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے سب ختم. اسی طریقے سے یہی شخص آتا ہے کس کے پاس؟ گنجا کے پاس. گنجا سے جس کو بال مل جائے، خوبصورت بن گیا، اسے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میں اللہ کے جانب سے اللہ کے نام پر میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، کچھ ہے تو دے دو. اس نے کہا کہاں سے آ جاتے ہو چیز تم لوگ، جاؤ یہاں سے نکلو، بھاگو. وہاں سے اس کو نکال دیتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہا کہ دیکھو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں پہلے جیسے تھے ویسا ہی اللہ تم کو کر دے. میرے بھائی ایسا ہوا کہ وہ بھی اس کے جانور میں بھی بیماری لگ گئی اور وہ پھر گنجا پن ہو جاتا ہے اور وہ اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر یہ شخص اس کے پاس آخر میں آ رہا ہے، کن کے پاس؟ اندھا کے پاس، اور کہتا ہے جی بھائی صاحب میں
کچھ مطالبہ لے کر کے آیا ہوں، حالانکہ آپ کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب چیز سے آپ محروم تھے، اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے، اسی کے نام سے میں کچھ سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، دے دیجیے۔ تو اس نابینا آدمی نے کہا کہ بالکل آپ نے سچ کہا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نابینا تھا، اندھا تھا، کچھ دیکھ نہیں پاتا تھا۔ میرے بھائی آپ نے سچ کہا ہے، تم اس رب کے نام پہ مانگ رہے ہو نا، جس رب نے مجھے بینائی دی ہے۔ یہ جو پہاڑ کے درمیان میں جتنی چیزیں، جتنی بکریاں ہیں چل رہی ہیں، جتنا تم چاہو، جتنی چاہو اللہ کے نام پر تم لے کے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مبارک ہو، میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ کیا ہوں میں؟ فرشتہ ہوں، کوئی انسان نہیں ہوں۔ میں اللہ کے جانب سے بھیجا گیا 3 انسان کے لیے، آزمائش بنا کر کے بھیجا گیا تھا، 2 تو ناکام نکلا ہے، آپ نے کامیابی حاصل کی۔ کیا کی؟ آپ نے کامیابی حاصل کی۔ میرے بھائی اسی طریقے سے کبھی کیا عبادت میں گھمنڈی مت کرنا، تکبر نہیں کرنا، علم میں کبھی تکبر نہیں کرنا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے عالم وہ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ چند اسباب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت کے نشے میں تکبر کرتا ہے آدمی، نہیں، غلط ہے۔ سب سے پہلے نمبر بتایا ہے علم۔ کیا؟ علم کی وجہ سے بھی آدمی تکبر، کچھ اپنے خود پسندی میں آ جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ دوسری وجہ کیا؟ خاندان، اور اسی طریقے سے حسن و جمال کی وجہ سے، ارے میں تو اسمارٹ دیکھ رہا ہوں، یہ تو سامنے والا دوسرا میں کالا کروڑا سا نظر آ رہا ہے، عجیب و غریب سا لگ رہا ہے۔ یہ محسوس کرنا، یہ بولنا، میرے عزیزوں، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ کیا یہ اللہ کو ناپسند ہے؟ تیسرے نمبر پر آتا ہے کیا؟ دولت۔ تیسرے نمبر پہ ہے۔ خیر باتیں بہت ابھی اور ہیں، وقت ہو چکا ہے، دعا فرمائیں۔ جو باتیں کہی گئی رب ذوالجلال کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تکبر جیسے، گھمنڈ جیسے یہ بڑے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تقوی پرہیزگاری عطا فرما، عاجزی انکساری عطا فرما۔ اللہ ہر وہ کام سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرما جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری اس دعاؤں کو اپنے فضل و کرم، اپنے حبیب کے صدقے سے اللہ قبول فرما۔ آمین۔